أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون صدق الله العظيم पिछली आयत में जो बात नकल की गई थी यहूद की, यहूदी अपनी इन सारी हरकतों के बावजूद ये दावा किया करते थे कि हम जहन्नम की आग हमको छुएगी भी नहीं और अगर हुआ भी तो वो चंद दिनों के लिए होगा। तो अल्लाह ताला ने वहाँ फरमाया था कि अल्लाह मियाँ से तुमने कोई अहद ले लिया है कि अल्लाह तुमको कभी भी जहन्नम में नहीं भेजेगा? तुमने ये बात कहाँ से कही? इस आयत में फरमाया कि बला मन का सबा, क्यों नहीं, जिसने भी कोई बुराई की, और ऐसा ही नहीं कि कोई महज एक बुराई इत्तेफाक से कर डाली, बल्कि ये कि अहातत बिही खतीअतुहु, और
اس خطاؤں نے اور گناہوں نے اس کی زندگی کا پورا احاطہ کیا ہوا، تو یہ لوگ جہنم میں ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ جو شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے، انہوں نے سیئہ سے مراد یہ بتلائی ہے کہ شرک، اور خطیئہ سے انہوں نے مطلب بتلایا ہے گناہ کبیرہ۔ اس کے معنی یہ ہو گیا کہ جس نے کفر اور شرک کیا ہے اور پھر اس کی وجہ سے پوری زندگی جو ہے وہ بڑے بڑے گناہوں میں گھری ہوئی ہے، اس کو جہنم میں جانا ہے، اور اس لیے یہ کہ فلاں قوم کا ہے اور فلانی برادری کا ہے اور فلاں ملک کا ہے، اس وجہ سے وہ اس سزا سے بچ نہیں سکے گا۔ اب جب کہ تم نے کفر کیا، گناہ تو پہلے سے کرتے چلے آ رہے موسیٰ علیہ السلام کے وقت سے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، تم نے کفر، اور ساتھ میں گناہ کبیرہ بھی ہیں۔ صورت میں تمہارے جنت میں جانے کی کیا صورت ہے؟ تم کو تو جہنم میں جانا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانا۔ یہ بات میں اصل میں یہاں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ابھی بھی حدیث میں آپ نے پڑھا ہے، اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے کہ جہنم میں گنہگار بھی جائے گا اور ایک کافر مشرک بھی جائے گا، اور کافر مشرک ہمیشہ کے لیے جائے گا، اور گنہگار اگر گیا بھی تو وہ جتنے عرصے کے لیے بھی ہو، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں۔ لیکن جو شخص جنت میں جائے گا تو وہ اپنے ایمان کی وجہ سے جائے گا، اور ایمان کی وجہ سے جائے گا تو اس کو ہمیشہ وہاں رہنا ہوگا۔ یہ آپ حدیثوں میں بھی ابھی جو تک آ رہی ہیں سن چکے ہیں۔ میں گزشتہ موقع پر جو گفتگو میں کر رہا تھا، بات تو یہ ہے کہ حقیقتاً وہ تو ایک بات بن گئی تھی اور وہ اس ترتیب سے اس وقت چل جاتی۔ اب وہ طبیعت اس پر تو ابھی نہیں آ رہی، لیکن کوشش کر رہا ہوں کہ وہ مضمون پھر سے آئے جو اس وقت میں پتہ نہیں کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ حاصل یہ ہوا کہ ایمان جو ہے وہ نور ہے، اور اس کے مقابلے میں کفر ظلمت ہے اور اندھیری ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات۔ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، اور حق دوستی کیسے ادا کرتا ہے کہ جو لوگ اندھیریوں میں پڑے ہوئے ہیں، کہیں کہ اندھیریاں ہیں مراد وہاں کفر کی، شرک کی، ان کو کفر اور شرک سے نکال کر کے اور ایمان کی نور میں ایمان کا نور ان کو عطا فرما دیتا ہے۔ یخرجہم من الظلمات الى النور۔ انبیاء علیہم الصلوۃ تشریف لاتے ہیں، اور انبیاء کی تعلیمات جو ہیں وہ نور ہیں۔ قرآن شریف کو خود قرآن میں نور کہا گیا، جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ تو یہ روشنی، کیونکہ روشنی کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہر کونا گوشہ اونچ نیچ سب نظر آ جاتی، آدمی چلے تو آسانی سے چل سکتا، کہیں ٹھوکر نہیں کھائے گا، کہیں دھکا نہیں کھائے گا۔ لیکن اگر اندھیرا ہے تو اس کو راستہ نہیں سجھائی دے رہا۔ انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کیا کرتی ہیں؟ جس راستے پر ہر انسان کو چلنا ہے، اور وہ راستہ ہے آخرت کا، وہ راستہ اس کے سامنے کھل جاتا ہے۔ جب اس راستہ کھل جاتا ہے تو پھر آرام سے اس راستے پر اس طرح جاتا ہے کہ اس کو کوئی پریشانی نہیں اور منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ اور جو انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات سے محروم ہے، اور اس لیے محروم ہے کہ وہ محروم رہنا چاہتا ہے، وہ ان پر یقین نہیں رکھتا، تو اس کو روشنی نہیں دی جاتی۔ اب روشنی نہیں تو کبھی اس دیوار سے ٹکرا گیا، کبھی اس دیوار سے ٹکرا گیا، چل تو رہا ہے اور وہ سمجھ بھی رہا ہے کہ میں چل رہا ہوں، حالانکہ اس کے منزل اس کا راستہ بالکل پورا طے نہیں ہو پا رہا۔ تو یہ ایمان نور ہے اور کفر ظلمت ہے۔ اور میں نے ابھی بھی حدیث کے درس میں یہ بات کہی تھی، اور اس وقت بھی یہ بات کہی ہوگی، انسان عمل جو کرتا ہے وہ کرتا ہے اپنے دل کے ارادے سے، اس لیے کہ دل حاکم ہے، اور پورا بدن جو ہے اس دل کا محکوم ہے، اس کے نوکر ہیں۔ تو حاکم جیسے حکم دے گا، نوکر ویسے ہی کام کریں گے۔ میں نے کتنی مرتبہ آپ کو اس کی مثال دی ہے کہ آنکھ دیکھنے کے لیے ہے اور کان سننے کے لیے ہے کہ نہیں، مگر یہ کان نہیں سنتا، یہ آنکھ نہیں دیکھتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل نے ان کو حکم نہیں دیا سنو دیکھو۔ دل حکم دیتا ہے تو آنکھ بھی دیکھتی ہے اور کان بھی سنتا ہے،
اور اگر دل حکم نہ دے تو آنکھ کھلی ہوئی مگر دیکھتی نہیں، کان کھلا ہوا مگر سنتا نہیں۔ میں نے مثال دی تھی کہ ایک آدمی آئے اور آنے کے بعد ادھر سے ادھر کو چلا جائے، اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر آئے، میں کہوں بھائی کب آئے صاحب؟ آپ کے سامنے سے گزر کے کیا ہوں جی، اور آپ میں تو سلام علیکم بھی کیا تھا۔ ارے بھائی میں نے تو نہ سلام سنا نہ تمہیں دیکھا۔ اب یہ تو نہیں کہ وہ جھوٹ بات ہے، سچی بات ہے جو سامنے سے گزرا ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ اس نے السلام علیکم کہا، لیکن میرے کان نے کیوں نہیں سنا، میرے آنکھ نے کیوں نہیں دیکھا؟ اس لیے کہ دل نے جو حکم دیا ہوا تھا میرے کان کو اور آنکھ کو وہ کسی اور کام کا دے رکھا، تب اس آنکھ نے نہ اس کو دیکھا نہ اس کان نے اس کے السلام علیکم کو سنا۔ تو معلوم ہوا کہ اصل حکومت جو ہے وہ دل کی ہے اور یہ تو اس کے نوکر ہیں۔ جب آنکھ کو کہتا ہے تو یہ کام کر تو وہ کرتی ہے، اور کان کو کہتا ہے دل یہ کام کر تو وہ کام کرتا ہے۔ اصل حکومت دل کی، اسی لیے کفر اور ایمان جو عقیدہ ہے اس کی جگہ دل ہے۔ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ایمان کی تعریف یہ ہے تصدیق بالقلب و اقرار باللسان، یہ تو ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ۔ معتزلہ نے آ کر اس میں اضافہ کیا والعمل بالارکان، یہ ایمان۔ محدثین بھی طبقہ بھی ایک اس طرف گیا ہے، اور امام بخاری بھی مسلک یہی ہے کہ ایمان جو ہے وہ تعریف، ایمان کی تعریف ہے دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا اور ہاتھ پاؤں سے عمل کرنا، یہ ہے ایمان کی تعریف۔ امام غنی رحمۃ اللہ علیہ دو باتیں کہتے ہیں، دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا۔ سمجھا؟ اگر دل سے تصدیق ہے اور زبان سے اقرار ہے تو اگر دل سے تصدیق ہے تو اللہ میاں کیا مومن ہے، دنیا میں آپ اس کو مومن نہیں کہیں گے کیونکہ زبان سے اقرار نہیں کر رہا۔ زبان سے اگر اقرار کر رہا ہے چاہے دل سے تصدیق ہو رہی ہو کہ نہیں ہو رہی ہو آپ اس کو مسلمان کہیں گے۔ سمجھا؟ اور دل اور زبان دونوں اقرار کر رہے ہیں تو دنیا میں مومن، اللہ میاں کیا مومن۔ آئی بات سمجھ میں نہیں؟ میں نے کہا کہ جس نے دل سے اقرار کیا، وہ دل سے تصدیق کی، زبان سے اگر نبی اقرار کرے، اللہ تو جانتے ہیں لہٰذا اللہ کے یہاں تو مومن ہے، مگر چونکہ زبان سے اقرار نہیں کیا تو ہم کو کیسے پتہ چلے گا یہ مومن ہے؟ تو ہم اس کو مومن نہیں کہہ سکتے۔ زبان سے جس نے اقرار کر لیا تو دل تصدیق کرتا ہو کہ نہ تصدیق کرتا ہو ہم اس کو مومن کہیں گے، اس لیے کہ ہم نے تو اسے کلمے کو سنا ہے، شہادت کو ہم نے اس کے منہ سے سنا ہے، دل کا حال اللہ کے حوالے۔ دل سے تصدیق ہے اور زبان سے اقرار ہے تو ہمارے نزدیک بھی مومن، اللہ کے نزدیک بھی مومن۔ تو یہ ایمان کی تعریف۔ ایمان جو ہے دراصل وہ قلب کی جگہ ہے، اللہ کے نزدیک تو وہ مومن ہو جائے گا اسی وقت سے جس وقت اس کے دل نے تصدیق کر دی۔ اور ایک اور بات بتاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا التقوی ہاہنا واشار الی صدرہ، اور اپنے سینے کی طرف آپ نے اشارہ کر کے فرمایا تھا تقوی یہاں ہے۔ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی ایمان ہی ہے۔ اب اگر ایمان کے درجے مختلف ہیں تقوی کے درجے بھی مختلف ہیں۔ آپ دیکھ لیجیے قرآن شریف میں سورہ بقرہ میں بالکل شروع میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ متقین کی تعریف، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں اور یہ ہدایت ہے متقین کے واسطے۔ اور آگے فرمایا متقین کون؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین آمنوا بما یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، یعنی ایک سیدھا بالکل ہمارے نزدیک جو ایک عام قسم مسلمان ہے کہ آخرت پر یقین ہے، اللہ پر اس کا عقیدہ ہے، اور ساری کتابوں کو اللہ کی آئی ہوئی مانتا ہے کہ اللہ کی کتابیں، نماز بھی پڑھ لیتا ہے اور کچھ خرچ بھی کر دیتا ہے، ہمارے نزدیک وہ عام قسم کا مسلمان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متقی ہے۔ اسی واسطے مفسرین اس آیت کے ذیل میں کہتے ہیں کہ تقوی جو ہے اس کے درجات ہیں۔ ادنا درجے کا متقی کون ہے؟ جس نے کلمہ پڑھ لیا، بس چھٹی ہو گئی، اس نے کلمہ پڑھا ہے، یقین کے ساتھ پڑھا ہے، یہ تو ہے ادنا درجے کا تقوی۔ اس سے آگے عمل کرنا شروع کیا، فرائض ادا کر رہا ہے اور بڑے بڑے گناہوں سے بچ رہا ہے، یہ نمبر 2 کا متقی۔ اور نمبر 3 کا متقی کون ہے؟ کہ جو یہ سارے کام کرنے کے ساتھ ساتھ سنتیں اور نوافل ادا کرتے
اور ذکر و شغل ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، یہ اعلیٰ درجے کا متقی۔ تقوی کے درجات مختلف ہیں، تو تقوی کی جگہ جو ہے تقوی اور ایمان دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ تقوی اور کفر تو دو الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن تقوی اور ایمان دونوں ایک ہی چیز ہے۔ خوب سمجھ لیجیے اس بات کو۔ اسی واسطے جب قرآن شریف کے اندر ہم آیت پڑھتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ سے ڈرو، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے مخاطب نہیں، اس کے واسطے کوئی اور ہی مخلوق ہوگی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہرگز نہ سمجھیں کہ متقین کوئی الگ ہی مخلوق ہے اور ہم نہیں ہو سکتے۔ ہم میں سے ہر شخص متقی ہے، اور ہم میں سے ہر شخص جو ہے متقی بن سکتا ہے۔ یعنی متقی ہے مطلب ادنا درجے میں مثلا، اور اعلیٰ درجے کا متقی بن سکتا ہے۔ وہ ایسی بات نہیں کہ وہ ایسا مقام ہے کہ جو آپ کو اور مجھے حاصل نہ ہو سکے۔ تو تقوی کا جس طرح مقام دل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایمان کا مقام بھی دل ہے صاحب، اور دل جو ہے اصل حاکم ہے، اور انسان عمل کرتا ہے دل کے فیصلے سے۔ اگر دل میں کفر بھرا ہوا ہے تو اس کے اعمال اسی کے مطابق ہوں گے، اور اگر دل میں نور ایمان ہے تو اعمال اس کے مطابق ہوں گے۔ سمجھا؟ تو میں نے اس پر یہ بات کہی تھی کہ جو اعمال ایمان کے مطابق ہیں ان میں نور ہے، یہی ہے مطابقت کے معنی۔ اور جو اعمال کے جو ہیں شریعت کے تعلیم کے خلاف ہیں ان میں نور نہیں ہے، وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں کفر کو جو ظلمت ہے۔ تو پچھلے ہفتے جو مضمون چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ اعمال کیسے نور ہوتے ہیں اور کیسے ظلمت ہوتے ہیں، یہ بات گزشتہ ہفتے آئی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ قیامت میں اپنی امت کے افراد کو کیسے پہچانیں گے؟ ظاہر ہے کہ امت کے افراد کون سے ہوں گے؟ جو مومن ہیں، اور ایمان کا مقام کہاں ہے؟ دل۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیتے کہ دلوں کے اندر جو ایمان ہوگا میں اس سے پہچانوں گا، تو پھر یہ سمجھنا بہت آسان تھا کہ نبی عالم الغیب ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے اس سے ظاہر کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ ان کا ظاہر ایسا ہوگا جس سے میں دیکھ کر پہچانوں گا، آنکھوں سے دیکھ کر پہچانوں گا۔ اور وہ کیا چیز؟ اس کے لیے آپ نے مثال دی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ دیکھو اگر بہت سے گھوڑے ہوں تو اس میں پچکلیاں گھوڑا جو ہے اس کو پہچاننے میں تمہیں دیر لگتی ہے، اور پچکلیاں گھوڑا اس کو کہتے ہیں کہ جس کے چاروں ہاتھ اور پیر جو ہیں وہ سفید ہوں اور اس کی پیشانی بھی سفید ہو، اور باقی جو ہے پورا بدن کا رنگ وہ براؤن ہو کہ کالا، لیکن یہ جو ہیں یہ سفید ہونے چاہیے، اس کو کہتے ہیں پچکلیا گھوڑا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں ایسے گھوڑے کو پہچاننے میں دیر لگتی؟ عرض کیا یا رسول اللہ بالکل دیر نہیں لگتی، وہ تو سارے گھوڑوں میں ممتاز ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں تم کو اسی طرح سے قیامت میں اولین اور آخرین کے مجمع میں پہچانوں گا، تمہارے بدن کے وہ حصے کہ جس میں وضو کیا جایا کرتا تھا، ان وضو کے اعضاء سے وہ نور پھوٹتا ہوا ہوگا جس طرح سے پچکلیاں گھوڑے کے ہاتھ اور پاؤں سفید ہوتے ہیں، تو اس طرح سے تمہارے ان بدن کے ان حصوں سے کہ جن پہ وضو کیا کرتے تھے ان سے نور پھوٹتا ہوا ہوگا۔ تو میں اس نور کو دیکھ کر کے تمہاری اس روشنی کو دیکھ کر پہچانوں گا کہ یہ میری امت کا افراد ہے۔ وضو کیا چیز ہے؟ عمل ہے کہ نہیں؟ اور یہ وضو کون کرتا ہے؟ کافر؟ یہ کفر کو ریپرزینٹ کرتا ہے، یہ عمل یہ ایمان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ ایمان چونکہ نور ہے اس کی وجہ سے وضو جو ایک عمل ہے اس کے اندر بھی نور آیا ہے۔ تو صاحب یہ قرآن شریف کیا ہے؟ جب ایک تو یہ وہ قرآن جو اللہ کی طرف سے ہے، ظاہر قرآن اللہ تعالیٰ نے اس کو نور کہا، لیکن جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ ہمارا پڑھنا جو ہے یہ ہمارے لیے نور بنتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ کہف، فرمایا کہ سورہ کہف کا پڑھنا نور ہے۔ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے فرمایا کہ اس کو اتنا بڑا نور ملتا ہے کہ جیسے زمین سے لے کر آسمان تک۔ تو یہ ایک عمل ہے سورہ کہف کی تلاوت کرنا، یہ عمل ہے۔ اس کے اندر جو نورانیت آئی ہے وہ کیوں آئی ہے؟ ایمان کی وجہ سے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ درود شریف کی کثرت کیا کرو، اس لیے کہ درود شریف کا پڑھنا نور ہے۔ درود شریف کیا چیز ہے؟ یہ ایک عمل ہے جو ریپرزینٹ کرتا ہے ایمان کو، ایمان کا نور جو ہے اس عمل کے اندر آیا۔
آپ نے فرمایا کہ ایک شخص نے جو راستہ چلتے ہوئے کوئی ایسی چیز جو چلنے والوں کو تکلیف دیتی ہو، کوئی کانٹا ہے، کوئی کیا بولتے ہیں، کوئی کیل اور میخ پڑی ہوئی ہے، کوئی گندگی پڑی ہوئی ہے، فرمایا کہ راستے کی تکلیفوں کو دور کرنا فرمایا نور ہے۔ دیکھا آپ نے، ظاہر ہے کہ یہ آدمی کیوں کر رہا ہے یہ کام؟ اس لیے کر رہا ہے تاکہ اللہ کے بندوں کو تکلیف نہ پہنچے، اور اللہ کے بندوں کو تکلیف سے بچانا یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہے۔ ایک مومن کو اس کی فکر ہوگی تو یہ ایمان کو ریپرزینٹ کرتا ہے اس کا یہ عمل، اس لیے نور ہے۔ تو جتنے اچھے اعمال ہوں گے ان میں ایمان کا نور آئے گا، وہ بھی سب منور ہو جائیں گے، یہ مطابقت کی بات ہے۔ اب آئیے وہ جن کو برے اعمال کہا جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ اس سے بھی وہ بات معلوم ہوئی جو میں نے ابھی کہی تھی کہ یہ تو نوکر ہیں، ہاتھ اور پاؤں، اصل عمل کون کرتا ہے؟ وہ دل کرتا ہے نا، ابھی میں نے بتایا تھا۔ اسی واسطے وہ سیاہ دھبا کہاں لگے گا؟ دل پہ لگے گا، ہاتھ پہ نہیں لگے گا، پیر پہ نہیں لگے گا، دل پہ لگے گا، کیونکہ اصل حکم دینے والا دل ہی ہے۔ اور سیاہ دھبا لگنا کیا بتلا رہا ہے کہ یہ جو عمل کیا ہے اس نے یہ ظلمت والا عمل ہے، گناہ جو ہے وہ ظلمت والا ہے، یہ کفر کو ریپرزینٹ کرتا ہے، ایمان کو ریپرزینٹ نہیں کرتا، تو اس کے دل پر جو ہے سیاہ دھبا لگا گا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اس نے توبہ کر لی تو وہ دھبا ہٹ جائے گا۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جس کو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں رکھتے ہیں، تو اس کو مٹا دیں گے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، گناہ کیا سیاہ دھبا لگ گیا، وہ تو فوراً لگتا ہے، آٹومیٹک سیاہ دھبا لگ گیا۔ لیکن اگر توبہ کر لی تو دھبا ہٹا دیا گیا، لیکن اگر اس نے توبہ نہیں کی اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر گناہ کرے گا۔ ہم جنس ہر چیز اپنی جنس کو اپنی طرف کھینچتی ہے نا، اپنی طرف کھینچتی۔ اور جو آپ نے وہ شعر سنا ہوگا، کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز، ہر چیز اپنے ہم جنس کے ساتھ چلتی۔ کبوتر کبوتر کے ساتھ اڑے گا، کوا کوے کے ساتھ اڑے گا، یہ تو نہیں ہوگا کبوتر کوے کے ساتھ پیچھے بھاگا جا رہا، یہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ غیر جنس ہے۔ تو گناہ جو ہے وہ اپنے ہم جنس کو دعوت دیتا ہے، یعنی مطلب دوسرے گناہ کی دعوت دیتا ہے۔ اگر توبہ کر لے تو پھر دعوت نہیں دے گا۔ اسی کو فرمایا کفارہ سیئات۔ کفارہ سیئات کے معنی کیا ہیں؟ جو میں نے گناہ کیا تھا اس کو تو معاف کر ہی دے، ساتھ میں جو طبیعت میں یہ بات آتی کہ میں ایک اور گناہ کروں، خداوندہ اس کو بھی ہٹا دے۔ یہ ہے کفارہ سیئات، کیونکہ گناہ کرنے والا جب گناہ کرتا ہے تو اس کی طبیعت میں وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر گناہ کرے، گناہ نے یہ صلاحیت اس کے اندر پیدا کر دی، یہی وہ کفارہ سیئات۔ تو اب آدمی اور اس نے توبہ نہیں کی، آپ نے فرمایا پھر ایک گناہ کرے گا، جب پھر گناہ کرے گا تو ایک اور ڈبہ لگ جاتا ہے، اب بھی توبہ نہیں کر رہا پھر گناہ کرے گا۔ یہ حادثہ ہے گناہوں کا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی طبیعت اور گناہوں کی طرف لپکتی۔ کیوں لپکتی؟ ایک تو اس وجہ سے کہ میں نے کہا کہ ہم جس، اور دوسری کیا بات ہوتی ہے، ایک سے ایک مثال ہے۔ ایک آدمی نے چوری کی، جانتا ہے کہ چوری کرنا بری بات، مگر جب ایک دفعہ اس نے چوری کر لی اور اس میں سکسیسفل رہا، کامیاب ہوا، اور چوری ظاہر ہے اسی واسطے کی ہوگی کہ بھئی اس کی ضرورتیں اٹکی ہوئی ہیں، چاہے کسی کا قرضہ ادا کرنا ہو، چاہے کھانے پینے کی ضرورت ہو، چاہے گھر کی ضرورت تھی پیسے کی، اس کو کہیں پیسہ نہیں مل رہا تو جا کے چوری کر لی، اور پہلی مرتبہ تو اس نے چوری کی بہت بڑی ضرورت کی وجہ سے، سخت پریشان ہو کر چوری کی، لیکن اس کے بعد پھر ضرورت ہوئی، مگر اتنی بھاری ضرورت نہیں تھی جیسے پہلی تھی، کوئی ضرورت، پھر جا کے چوری کرے گا، کیونکہ ایک مرتبہ چوری جو کی تھی اس میں وہ کامیاب رہا تھا، تو دوسری چوری کرے گا، اور اس کے بعد تیسری چوری بغیر ضرورت کے بھی کرے گا۔ یہ کیا ہوا؟ یہ ہوا دراصل ایک گناہ نے دوسرے گناہ کو آسان کر دیا ہے اور اس کو عادت ہو گئی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی واسطے بار بار تاکید کی، گناہ کرو اور فوراً توبہ کرو، اگر 100 مرتبہ بھی تم نے توبہ کی ہے پھر بھی توبہ کرو، اس لیے یہ نہ سمجھو
کہ ہم نے تو بہت گناہ کر لیے، بہت توبہ کر لی، اب کہاں تک توبہ کریں؟ نہیں، 100 بار توبہ شکستی باز آ، 100 مرتبہ بھی اگر توبہ توڑ لی پھر لوٹ کے اور توبہ کر لو اللہ سے، تو توبہ کا فائدہ کیا ہوگا کہ ایک تو وہ گناہ معاف ہو جائے گا، اور دوسری بات یہ کہ وہ جو طبیعت میں ایک بات پیدا ہو رہی ہے اور گناہ کرنے کی، اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ تو بار حدیث کو میں لے رہا ہوں، آپ نے فرمایا کہ وہ سیاہ دھبے لگ رہے ہیں، سیاہ دھبے لگ رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ پورا دل جو ہے وہ ساری اس سیاہ دھبوں سے اس طرح ڈھک جائے گا جیسے کالی چادر کسی کو اڑا دی جائے، اور آپ نے فرمایا یہی وہ ہے، اللہ نے اب اس پر مہر لگا دی، یہی وہ حالت ہے کہ جس کو مہر کہا گیا، ختم یا تباہ۔ قرآن شریف میں دونوں لفظ آتے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، تو یہ ہے اللہ کی مہر۔ اب یہ اللہ کی مہر جب لگ جاتی تو مہر کا مطلب کیا ہوا کہ سیاہ کالی چادر جو لپٹ گئی ہے، اب روشنی باہر سے آئے تو کیسے آئے؟ کوئی تو روشن دان کھلا ہوا ہونا چاہیے، کوئی تو ونڈو کھلی ہونی چاہیے تھی جس سے روشنی آئے، مگر وہ اتنے سے بند کر دی، دل کے چاروں طرف جو ہے وہ کالی چادر جو ہے لپٹ گئی، اب روشنی نہیں آ رہی، روشنی نہیں آ رہی ہے ایمان کی، تو پھر عمل بھی خیر کا نہیں ہوتا، محروم ہو گیا یہ اعمال خیر کرنے سے۔ اس کو قرآن شریف میں مہر لگانا کہا گیا۔ تو ایمان روشنی ہے اور اس کے مطابق جو ہے اعمال جو ہیں وہ بھی روشنی والے ہیں، اور کفر جو ہے ظلمت ہے، اس کے مطابق جو ہے اعمال ہیں وہ بھی ظلمت ہوں گے۔ یہاں میں نے کہا تھا کہ جب ایمان والا جو شخص ہوگا اور اس کے اعمال درست ہوں گے وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا، اور جس شخص کی نے کفر ہے، اور کفر بھی اس طرح کہ کفر کے جو ریپرزینٹ کرنے والے اعمال ہیں اس نے اس کی زندگی کو پورے طور پر گھیر رکھا ہے، اس کو جہنم میں جانا ہے، یہ بچنے والا نہیں۔ قرآن شریف کی اس آیت میں یہی بات کہی گئی ہے کہ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، کیوں نہیں جس نے برائی کمائی اور خطاؤں نے اس کا احاطہ کر لیا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں اور اس جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، اور جو لوگ ایمان لیا اور نیک عمل کیے یہی لوگ جنت والے ہیں۔ تو قرآن شریف نیک عمل کو ایمان کے ساتھ ساتھ اسی لیے بتلاتا ہے کیونکہ جب یہ کہتا ہے یہی جنت والے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم میں جائے بغیر یہ جنت میں جائیں گے، اصل مستحق جنت کے یہ لوگ، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ان کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ وقت ہو گیا انشاءاللہ بخیر۔ نمبر 83 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فريقا منكم
أخرجوكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون صدق اللہ العظیم. بنی اسرائیل کے جرائم اور ان کی نافرمانیاں، سرکشیاں، اس کا تذکرہ چل رہا ہے. درمیان میں ان کے جرائم ہی کی ایک بات تھی کہ ان حرکتوں کے ہوتے ہوئے بھی دعویٰ ان کا یہ تھا کہ وہ جنت میں جائیں گے، جہنم میں نہیں جائیں گے، اور جہنم میں جائیں گے بھی تو تھوڑے دن کے لیے. ظاہر ہے کہ اس طرح کا خیال کرنے والوں کو اب کیا پڑی ہے کہ وہ کسی کی بات سنیں اور اپنے آپ کو اس بات کا محتاج سمجھے کہ کوئی اس کو گائیڈ کرے، کوئی اس کو ہدایت دے. دماغ میں تو یہ بیٹھ گیا کہ ہم تو جنتی ہیں. تو معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنے لیے ہدایت کے دروازے بند کر رکھے ہیں، کوئی بات اسی لیے ان پر اثر نہیں کرتی. یہاں جو ہدایات ان کو ان کی کتابوں میں یا ان کے پیغمبر کے ذریعے سے دی گئی تھی، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو انہوں نے اس کے ساتھ بھی کیا معاملہ کیا، ان احکام اور ہدایات کے ساتھ. اس وقت کا ذکر کیجئے کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ پکا وعدہ لیا تھا کہ تم عبادت نہ کرو گے مگر اللہ کی، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکین کے ساتھ، اور لوگوں کے سے اچھی بات کرو گے، اور نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے. یہ ہم نے پکا وعدہ لیا تھا. ایک لحاظ سے دیکھا جائے پوری شریعت بنیادی طور پر جو ہمارے لیے ہے وہی بنی اسرائیل کے لیے تھی. تفصیلات اس میں فرق ہوگا. نماز کا حکم ان کو بھی، ہم کو بھی. زکوٰۃ کا حکم ان کو بھی، ہم کو بھی. اب یہ کہ نماز کتنے وقت کی اور ہر نماز کے اندر کتنی رکعتیں ہیں، سجدے میں کیا پڑھا جانا ہے، رکوع میں کیا پڑھا جانا ہے، وہ مسئلہ تفصیلات کا ہے، اس میں فرق ہوگا. لیکن بنیادی طور پر شریعت کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور اسی طرح سے معاملات میں رشتہ داروں اور والدین اور ان کے حقوق جو آتے ہیں، یہ ساری چیزیں پچھلی شریعتوں میں بھی تھی، اس میں بھی تھی. اسی چیز کا وعدہ لیا تھا. تو توحید جو بنیادی چیز ہے، اور والدین کے ساتھ احسان، یہ پہلا لفظ آیا ہے والدین کے تعلق سے. آگے کئی جگہ یہ بات آئے گی. اور جہاں بھی قرآن شریف میں والدین کا تذکرہ آیا ہے وہ اس انداز میں آیا کہ اللہ نے پہلا اپنا حق بتلایا اور اس کے بعد والدین کا حق بتلایا. اس سے والدین کی حق کی اہمیت اور عظمت معلوم ہوتی ہے، اور اصل میں اس سے یہ بات جڑتی ہوئی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کس وجہ سے ہے. وجہ ہونی چاہیے نا بھائی، میرے اوپر آپ کا حق کیوں ہے، یا آپ کے اوپر میرا حق کیوں ہے، کوئی وجہ ہونی چاہیے. اللہ کا حق بندوں پر کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ خالق ہے اور بندہ مخلوق ہے. تو خالق کا مخلوق کے اوپر حق ہونا ہی چاہیے. جب یہ بات ہے تو والدین جو ہیں وہ ذریعہ خلق ہیں.
تو والدین ہی ذریعہ بنے ہیں دنیا میں اس کے. اللہ تو وجود دینے والے ہیں اور والدین ذریعہ ہیں وجود کا. تو پہلا حق اگر اللہ کا ہے تو دوسرا حق والدین کا ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ ذریعہ. یہ ہے اس کی وجہ. تو ایک رشتہ معلوم ہو گیا اور اس کے ساتھ اس سے عظمت اور اہمیت بھی معلوم ہوئی. اسی وجہ سے سورہ بنی اسرائیل میں اور زیادہ زوردار الفاظ ہیں. بنی اسرائیل میں الفاظ ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ، آپ کے رب کا یہ فیصلہ ہے. اب جب اللہ میاں فیصلہ کر لیں، ہم جب کہتے ہیں بھائی ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ ہم تو یہ کریں گے، اب آپ کے اس بات کے کہنے کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس کو آپ ایزی نہ لیں، ہلکی پھلکی بات نہ سمجھیں. یہ ہم نے فیصلہ کیا ہے، اب فیصلے کو بدلنے والے نہیں، یہ پکی بات. جب ہم اس لفظ کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس بات کو بہت زوردار قرار دیتے ہیں، جب اللہ میاں فرمائے تو کیا ہوگا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، آپ کے رب کا فیصلہ. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے فیصلے، جب کوئی شخص اس کے خلاف جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے. اور اگر ہم اپنے فیصلے کو توڑنا گوارا نہیں کر سکتے تو اللہ کہیں کو گوارا کریں گے؟ ان کا فیصلہ توڑا جا رہا ہے. اور تو اس سے بات کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. تو والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ ایسا ہی ہونا ہے، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ اللہ کے فیصلے کے خلاف کرے گا، جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرنے والے ہیں. لفظ لائے ہیں احسان. احسان ورنہ یوں ہوتا ادب کرو والدین کا، تعظیم کرو والدین کی، حق ادا کرو والدین کا، خدمت کرو والدین کی. یہ سارے لفظ چھوڑ کر لفظ لائے احسان. احسان کے دو وجہ سے، اور دونوں گویا معنی ہوں گے، اور دونوں وجہ سے یہ لفظ یہاں لایا جائے گا. ایک تو یہ کہ ہر عمل کے دو درجے ہوتے ہیں. ایک درجہ تو یہ ہے کہ بھئی جتنا کا مطالبہ ہے اتنا کام کر لیجئے. سمجھ میں آیا؟ یہ تو ہے عدل کہ آپ نے جس چیز کا آپ سے مطالبہ کیا گیا تھا وہ کام آپ نے اس طرح کر لیا. مثلا آپ جاب کرتے ہیں تو آپ کی ایک ڈیوٹی ہے، 8 گھنٹے کے لیے آپ جائیے اور آپ کا اسائنمنٹ کام کا جو ہے وہ کام کر لیجئے اور اس کے بعد گڈ بائی کہہ کے آ جائیے. ختم. نہ آپ کا ان پر کوئی احسان ہے اور نہ ان کا آپ پر کوئی احسان ہے. آپ کی جو ڈیوٹی تھی پوری کر کے آ گئے. لیکن اگر آپ 8 گھنٹے سے 9 گھنٹے 10 گھنٹے بیٹھ جائیں، سمجھ میں آیا؟ کیونکہ آپ کو کام جو بھی ہے آپ زیادہ سے زیادہ کام کمپنی کا کرنا چاہتے ہیں، یا جو کام آپ نے کو دیا گیا تھا اس سے بڑھ کر آپ اور بھی کام کر لیتے ہیں کمپنی کا فائدہ پہنچانے والا، اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کہیں گے احسان. سمجھ میں آیا؟ جو ڈیوٹی تھی اس سے بڑھ کر کام کرنے کا نام احسان ہوتا ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ والدین کے ساتھ جو معاملہ تم کرو اس کو یہ نہ سمجھنا کہ بس یہ حد ہے اس سے آگے مجھے نہیں کرنا ہے. جو بھی حد متعین کی جا سکتی اس سے آگے کرو گے تم. تو یہ ہے مراد اس سے. ایک معنی کے لحاظ سے تو یہ احسان کا لفظ رہا ہے. اور دوسرا اسی واسطے ہر عمل کے اندر احسان. نماز کا احسان کیا ہے؟ نماز کا احسان یہ ہے کہ آپ یوں تو نماز پڑھیں، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، سورہ فاتحہ بھی پڑھ رہے ہیں، سورت بھی پڑھ رہے ہیں، رکوع بھی کر رہے ہیں، سجدہ بھی کر رہے ہیں، اور ٹھیک آپ نے وضو کر کے اور استنجا کر کے آپ نے نماز پڑھی، قبلہ رخ ہو گئے، نماز پڑھی، نماز ہو گئی. کوئی مفتی دنیا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی نماز غلط. لیکن اب وہی بات جو حدیث میں آئی تھی، احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ خالی ہاتھ اور پاؤں نماز کے اندر مشغول نہیں ہے، آپ کا دل اور دماغ بھی نماز کے اندر مشغول ہے اور اس طرح سے متوجہ ہے کہ گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. یہ نماز کا احسان ہے. سمجھ میں آیا؟ روزے میں بھی احسان ہے. روزہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ آپ نے فجر سے سحر سے لے کر کے اور مغرب تک کھانا پینا چھوڑ دیا. سمجھ میں آیا؟ شوہر اور بیوی کا رشتہ چھوٹ گیا، یہ ہو گیا. اور زیادہ سے زیادہ کیا ہوا؟ آپ نے لوگوں سے لڑنا جھگڑنا چھوڑ دیا. زیادہ زیادہ یہ ہوا. یہ تو ہوا ایک جس کو کہنا چاہیے کہ مطالبہ ہے، ڈیوٹی ہے. اور جب آپ یہ کام کر رہے ہوں گے کوئی مفتی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کا روزہ ٹوٹ گیا، روزہ صحیح ہے. لیکن اب روزے کے اندر آپ اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ ذکر کے اندر، تلاوت کے اندر، اللہ کو یاد کرنے میں، فکر آخرت میں آپ لگا رہے ہیں. سمجھ میں آیا؟ جو تقوی کی جان ہے. ابھی کیا ہوگا؟ یہ روزے کا احسان ہے. سمجھ میں آئے؟ اس روزے کی اصل جو حکمت تھی، غرض کیا تھی؟ وہ لعلکم تتقون،
تاکہ تم متقی بن جاؤ. آپ نے جب تقوی والی صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کی روزے کے ذریعے سے، یہ روزے کا احسان ہوگا. اسی طرح سے آپ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا بھی احسان ہے. ٹھیک ہے، آپ کے اوپر جو ہے مثال کے طور پر آپ $1000 کے مالک ہیں، $1000 کے اوپر جو ہے جو زکوٰۃ آتی ہے، سمجھ میں آیا؟ مثال کے طور پر $25، آپ نے $25 دے دیا، لے بھائی لے جا، ختم. لیکن اگر آپ اس طرح سے کہ $25 ہی نہیں بلکہ کچھ اور دیکھ رہے ہیں، بھائی جس کو میں $25 دے رہا ہوں وہ $25 کا نہیں $50 کا ضرورت مند ہے. اب آپ اس کا نہیں خیال کر رہے مجھے اس سے کیا لینا دینا، میرے اوپر $25 واجب ہے، یہ لے. تو اگر آپ $25 دے کے فارغ ہو جاتے ہیں، فلس تو ادا ہو گیا، ڈیوٹی پوری ہو گئی. لیکن اگر آپ اس سے زیادہ اس فکر میں لگ گئے، اس بندے خدا کا بیچارہ بہت پریشان ہے، تو میں آپ مزید 50 دیں کہ نہ دیں، لیکن یہ کہ صاحب حسن سلوک میں لگ گئے ہیں، اس کی دلداری میں لگ گئے ہیں، اس کے ساتھ اچھی باتیں کرنے بیٹھ گئے ہیں تاکہ اس کی تکلیف دور ہو جائے، یہ زکوٰۃ کا احسان ہوگا. تو ہر عمل کے اندر یہ 2 درجے ہیں. تو والدین کے ساتھ منیمم جو ہے ادنا درجہ معاملے کا وہ نہیں مطالبہ ہے اس سے آگے کا درجہ. جو بھی تم تجویز کرو وہ درجہ ہم تم سے چاہ رہے ہیں. تو یہ احسان اس معنی کر یہاں لایا گیا کہ والدین کے ساتھ، اس لیے میں لفظ کہہ رہا ہوں حسن سلوک. اسی لیے حدیث میں جب حدیث میں آیا کہ ایک بیٹے نے آ کر شکایت کی تھی، یا رسول اللہ میرے ابا جو ہیں بڑی زیادتی کر رہے ہیں. بھائی کیا زیادتی کر رہے ہیں؟ میرا مال جو ہے وہ خرد برد کر رہے ہیں. آپ نے بلا کے پوچھا قصہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بالکل نہیں، اس کا جو پیسہ ہے میں ان جگہوں میں خرچ کرتا ہوں، خرد برد کچھ نہیں، یہ ہیں مددار. آپ نے اس کا لڑکے کا گریبان پکڑ کر کہا جا تو بھی اور تیرا مال بھی تیرا باپ کا ہے. اب معلوم ہوا کہ اولاد اور اولاد کی ساری ارننگ جو کچھ بھی ہے، یہ حقیقت یہ ہے کہ ماں باپ کا اس پر بہت بڑا حق قائم ہو جاتا ہے. عقل بھی اس کو مانتی ہے بشرطے کہ ویسٹرن عقل نہ ہو، اسلامی عقل ہو. سمجھ میں آیا؟ عقل کیوں مانتی ہے؟ عقل اس واسطے مانتی ہے کہ جب ہمارے وجود کا ذریعہ ماں باپ ہیں اور ساری چیزیں وجود کے ساتھ ہیں، ہمارا علم، ہمارا عمل، ہماری محنت، ہماری کمائی، ہماری پراپرٹی، سب کچھ کیا ہے؟ وجود کے ساتھ ہے. میں موجود ہی نہیں تو میرے یہ ساری چیزیں کیسے مجھے ملیں گی؟ پہلے وجود ہے. جب والدین ذریعہ وجود ہیں تو اور چیزیں تو اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. تو وجود پر اگر ماں باپ کا حق قائم ہوتا ہے تو وجود سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہوں گی ان پر ماں باپ کا حق قائم ہو جائے گا. ہاں یہ بات درست ہے کہ بھائی اللہ تلے نہ ہو تو اللہ تلے تو خود اس کو بھی نہیں کرنا چاہیے جس کا مال ہے. سمجھ میں آیا؟ اس کو بھی شریعت نے پابند کیا ہے کہ بھائی اس طرح خرچ کرو گے اور اس طرح نہیں کرو گے. تو ایک ہے ناجائز خرچ کرنا، وہ تو کسی کے لیے بھی درست نہیں. ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين، اسراف نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھو خرچ کرنے کے اندر. اللہ تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو ہر ایک کے واسطے، ورنہ یہ کہ ماں باپ کا حق بہت بڑا حق ہے. تو اس لیے یہاں لفظ وبالوالدین احسانا وذی القربى، اور اسی طرح سے رشتہ داروں کے ساتھ، جو والدین کے بعد اور بھی رشتہ دار ہیں، ان رشتہ داروں کے اندر بھی اس سے معلوم ہوا درجہ بندی. ذی القربى کے اندر خود نہیں ہے درجہ بندی، مگر والدین کے بعد رشتہ داروں کے لانے سے درجہ بندی کی حکمت سمجھ میں آ جاتی کہ ماں باپ چونکہ سب سے پہلے ہیں رشتے میں، اگر ان کا حق سب سے پہلے ہے تو قدرتی طور پر رشتہ داروں میں بھی دیکھا جائے گا کون پہلے ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ قریب کا رشتہ دار تو بیچارہ ہائے ہائے کرتا پھر رہا ہے اور ہم دور کے رشتہ داروں کے ساتھ ہم سلوک کرتے پھر رہے ہیں. ترتیب وہاں یہی رہے گی، جو قریب ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک جو ہے زیادہ ضروری ہوگا بنسبت دور والوں کا بعد میں ہوگا. اسی طرح فرمایا یتیموں کے تعلق سے، تو یتیم سے کوئی رشتہ ہو کہ نہ ہو، یتیم ہونا خود اس کی یہ حالت، اس کی یہ سچویشن حق قائم کر دیتی ہے مسلمانوں کے اوپر کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلتیں یتیم کے حسن سلوک کی بتلائی ہیں، اس حدیث سے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے شفقت کے ساتھ ایک یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر دیا
فرمایا جتنے سر کے بالوں پر اس کا ہاتھ پھیرا ہے اس کے اتنی ہی نیکیاں اس کو مل گئیں اور جنت کے اندر اس کا مقام بلند ہوا. اب کون گنتا بال جی؟ سمجھ میں آیا سر کے اندر کتنے بال ہیں اور ہاتھ کے نیچے کتنے بال آ گئے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو معلوم ہے، جس نے ایک ایک بال اگایا ہے اس کو معلوم ہے کتنے درجے بڑھ گئے. تھوڑا سی محبت سے شفقت سے سر پر ہاتھ پھیر دیا. جب یہ نیکی کی صورت ہے تو اگر واقعتاً اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور اس کی دلداری کی جائے تو وہ کتنا بڑا مقام نہ ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر ہدایت کی گئی فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. وہ سورہ والضحیٰ گزر چکی ہے اور میں نے وہاں تقریر کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو 3 احسانات ہیں ان 3 احسانات کو سورہ والضحیٰ میں گنا کر ان کے مناسب 3 ہدایتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی تھی. ایک احسان تو مثلا جس کو میں اس وقت